محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چوتھی نشست ہے۔ پہلی جو نشستیں ہیں ان میں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر دلائل دی ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ گزرے ہوئے زمانے کی خبریں بھی بیان کرتے ہیں، آپ موجودہ زمانے کی خبریں بھی بیان کرتے ہیں، آپ آنے والے وقت کی خبریں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو چوتھی نشست بھی اسی پر ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ فطر کا مال جمع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی حفاظت کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کا وقت ہے، اس مال کی رکھوالی کر رہا تھا، پہرا دے رہا تھا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو ایک آنے والا آیا، اس نے اس مال میں سے مال جو ہے چرانا شروع کر دیا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں گا، تو اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر میری اولاد متعلقین کا بڑا بوجھ ہے، مجھے سخت ضرورت ہے۔ اس نے میری منت سماجت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب نماز پڑھی تو آپ کے سامنے حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ واقعہ تو میرے ساتھ ہوا ہے اور میں نے تو ابھی بیان بھی نہیں کیا، تو حضور نے پہلی خبر دے دی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اس نے منت سماجت کی، کہا کہ میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، مجھ پر متعلقین کا جو بڑا بوجھ ہے، اس لیے مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول کر گیا ہے اور آج رات وہ پھر آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی رات ہی میں پھر انتظار کرنے لگا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا وہ آئے گا۔ تو جب حضور نے یہ فرما دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی بات جو ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ آپ فرماتے میں انتظار میں بیٹھا تھا کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر وہ آ گئے۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ کل تو مجھ سے جھوٹ بول کر چلا گیا تھا، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر منتیں کی، بڑی باتیں سنائیں۔ تو جب اس نے منتیں کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں نے نماز ادا کی، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور مسکرا کے فرمائے ابو ہریرہ وہ رات والا چور اب کیا کہہ گیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ سارا معاملہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تیسری رات جب آئی، اب میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا اور دل میں پکا تہیہ کر لیا کہ اب اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ رات کا جب ایک پہر گزر گیا، وہ آیا، آ کے اس نے مال کو چرانا چاہا تو میں نے پکڑ لیا۔ اب اس نے بڑی منتیں کی، سماجت کی، مجھے چھوڑ دو، غریب ہوں، میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا، تو حضور تیرا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس نے پھر کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، آپ نے اسے نہیں چھوڑا۔ تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ وہ عمل تم کر لیا کرو تو تمہارا مال، تمہارا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے گا شیطان سے اور ہر قسم کے چوروں سے۔
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ ابو ہریرہ، رات جب سونے لگو، بستر پر جانے لگو، تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک محافظ کی ڈیوٹی لگا دے گا جو ساری رات صبح تک شیطان کو تجھ سے دور رکھے گا، تجھے شیطان سے بچائے گا اور تیرے گھر کو اور تیرے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اب میں تمہیں بڑا قیمتی ایک وظیفہ بتا دیا ہے، اے ابو ہریرہ، اب مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، ابو ہریرہ اب وہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، حضور اس نے یہ بات بتائی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، حضور نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، ایک محافظ ساری رات تجھے شیطان سے بچائے گا اور تیرے مال کی حفاظت بھی کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 راتیں تمہارے پاس آنے والا کون تھا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ 3 راتیں تیرے پاس جو چور بند کرانے والا وہ شیطان تھا، وہ خود تو جھوٹا تھا، مکار تھا، لیکن تمہیں بات اچھی بتا گیا ہے کہ آیت الکرسی ایسی عظیم اللہ کی نعمت ہے، جو شخص اسے پڑھے گا، اگر رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اگر صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی اور اس کے مال کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 43 کے اوپر ہے، اور صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 4 صفحہ 91 کے اوپر ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے جو کل کی خبر بیان کی ہے کہ ابو ہریرہ کے پاس وہ چور آتا رہا، حضور نے فرمایا کہ جو رات گیا ہے وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، آج رات پھر آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں میرے ہاں تشریف فرما تھے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو حضور نے بلایا۔ آپ آئیں تو آپ نے اشارہ کیا کہ اے فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کان میں کوئی بات کہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ رونے لگ گئی، اور پھر حضور نے پھر آپ کو اشارہ کیا کہ میرا اپنا کان میرے قریب کرو۔ آپ نے پھر کان قریب کیا تو آپ نے کوئی بات کہی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ مسکرا پڑی، ہنس پڑی۔ جب مسکرائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، حضور نے تجھے کیا کہا تھا کہ پہلی مرتبہ کچھ کہا تو تم نے رونا شروع کر دیا، اور جب دوسری مرتبہ کچھ کہا تم نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا آپ نے فرمایا کہ ابا جان نے پہلے جب میں نے کان قریب کیا تو آپ نے اپنی وفات کی خبر جو ہے وہ بیان کی تھی کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، تو جسے سن کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب حضور نے اشارہ کیا، میں نے کان قریب کیا تو فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے بعد اور اہل بیت سے پہلے تیری روح قبض ہوگی تو ان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ جب یہ میں نے خوشخبری سنی تو میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی اور مسکرا پڑی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 92 پر نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی وفات کی خبر دی کہ اب میں وصال کرنے والا ہوں، اپنے رب سے ملنے والا ہوں،
اور اس کے بعد دوسری خبر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ آپ کے وصال کی فرمائی کہ اے فاطمہ، میرے بعد سب سے پہلے میری اہل بیت میں تم آ کر مجھ سے ملو گی، تمہاری میری ملاقات ہوگی۔ تو حضور نے اپنی وفات کی بھی خبر دی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ آپ کی وفات کی بھی خبر دی، اور کب ملاقات ہوگی یہ بھی آپ نے بیان کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علم مبارک ہے اتنا عظیم علم ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چند روز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، تو آپ نے اس بارے میں پوچھا کہ وہ ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ ایک آدمی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی خبر لاتا ہوں کہ وہ میرے قریب رہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے ان کے گھر میں، ان کے بارے میں پوچھا تو ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ہاتھ بہت برا ہے۔ انہوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو میری آواز چونکہ بلند ہے کہ میں بولنے میں اونچی آواز سے بولتا ہوں کہ میں کانوں سے سن نہیں سکتا، میری سماعت کمزور ہے، تو میں بلند آواز سے بولتا، میری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور اپنے آپ کو دوزخی شمار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ چونکہ میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے تو میرے تو سارے عمل ضائع ہو گئے، میں تو دوزخی ہو گیا۔ اس وجہ سے میں حضور کے سامنا کیسے کروں؟ اگر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میری آواز آپ کی آواز سے پھر اونچی ہو جائے گی، اس لیے میں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے حضرت ثابت ہوئے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کر ثابت بن قیس کو خوشخبری سنا دو میری طرف سے کہ انکا لست من اہل النار ولکنکا من اہل جنہ، کہ اے میرے صحابی سن، تو دوزخی نہیں، تو جنتی ہے، کہ تیرے جنتی ہونے کی گواہی میں محمد دے رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ 137، طبرانی کبیر جلد نمبر 2 صفحہ 66 اور بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 191 ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کتنا عظیم تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ علم بھی عطا فرمایا کہ کون دوزخی ہے اور کون جنتی ہے، کہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1400 سال پہلے یہ خوشخبری سنا دی کہ تو دوزخی نہیں ہے، تو جنتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل جنت کو بھی جانتے ہیں، اہل دوزخ کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے زبیر بن عوام اور ابو مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ہم سوات اور فرمایا کہ روضہ خاک میں جاؤ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، کہ وہاں ایک مشرکہ عورت ہے جو حاطب بن ابی بلتا کا خط کفار مکہ کے پاس لے جا رہی ہے، وہ اسے لے کر آؤ۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس عورت کو جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی جگہ پر ہم نے اسے پایا، ہم نے اسے پکڑ لیا۔ ہم نے اسے کہا کہ تیرے پاس خط ہے، وہ ہمیں دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، تلاشی لے لو۔ جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے خط نہ نکلا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی ہر بات سچ ہوتی ہے، تو جلدی سے ہمیں وہ خط دے ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے اور تمہیں یہی ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے ہمارا غصہ یا رعب دیکھا کہ کہیں میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، تو اس نے اپنی چادر جس سے اس نے تہمت باندھا ہوا تھا اس کے کونے میں وہ خط اس نے چھپایا تھا، وہ اسے نکال کر خط دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کو اور خط کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اسے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ نے حضرت حاتب سے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ یہ صحابی تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اسلام سے مرتد نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ مکہ میں میرا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں ہے جو میرے اہل و عیال کی نگرانی کر سکے، حفاظت کر سکے، اور اس بات سے مجھے خیال ہوا کہ میں ایسا خط لکھوں جس سے وہ میرے ہمدرد ہو جائے اور میرے بچوں کا، میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اور آپ کے دوسرے صحاب کے تو وہاں رشتہ دار ہیں جو ان سے مل ان کے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، اس سے کچھ مت نہ کہو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ عز و جل نے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو خطاب میں فرمایا کہ اب جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے، کہ بدر کے اندر جتنے صحابہ اکرام موجود تھے فرمایا وہ سارے جنتی ہیں، ان پر جنت واجب ہو گئی ہے، ان کا کوئی عمل انہیں جنت سے دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رونے لگر عرض کی کہ اللہ عز و جل اس کے رسول کی ہر بات کو آپ خوب جانتے ہیں کہ وہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 91 پر، اور اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا فرمایا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا لے کر جا رہا ہے، اس کی خبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اعلم آخر اہل النار خروجا منہا و آخر اہل جنت دخولا، میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب کے بعد دوزخ سے نکلے گا اور سب کے بعد جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ تب وہ جنت میں آئے گا اور خیال کرے گا کہ جنت تو بری ہوئی ہے، اس وقت پھر لوٹے گا اور عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے تو اسے برا ہوا پایا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ پھر اس کو خیال ہوگا کہ جنت تو پہلے بر چکی ہے، اور پھر آ کر عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے تو اسے برا ہوا پایا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، دنیا سے 10 حصے زیادہ تیرے واسطے جنت ہے۔ یہ عرض کرے گا میرے پروردگار، کیا تم مجھ سے ہنسی کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ تو اللہ عز و جل، تو بادشاہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ بیان کر کے حضور ہنسے اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے،
اور پھر فرمایا کہ یہ شخص اہل جنت میں ادنا مرتبے کا ہوگا، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ جنت میں ہوں گے ان سب کی جنت اس سے زیادہ ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں کہ سب سے جو آخری جنتی ہے اس کی جنت 10 زمینوں کے برابر ہے، تو اس سے پہلے جتنے بھی جنتی وہاں ہیں ان کی جنت اس سے زیادہ ہوگی۔ تو جنت کتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت پیدا کی ہے، اتنی بنائی ہے کہ جس میں ایک ایک جنتی کے بعد 10 زمینوں سے بھی زیادہ جنت کی ملکیت ہوگی، وارث ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنے والے وقت کے حالات بھی جانتے ہیں، برزخ کے حالات بھی جانتے ہیں، قیامت کے حالات بھی جانتے ہیں، آپ دنیا میں رہ کر جنت کے حالات بھی جانتے ہیں کہ سب سے جو آخر میں جنتی جنت میں جائے گا اس کا نام کیا ہوگا اور اس کو کتنی جنت ملے گی، وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں باب التجا کرے گا، اور اس بات پر اس کو یقین نہیں آئے گا کہ واقعی اللہ نے مجھے 10 زمینوں کے برابر جنت دے دی ہے، تو وہ پھر اس لیے وہ کہے گا کہ یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری شان کے لائق نہیں میں کسی سے مذاق کروں، میں نے تجھے 10 زمینوں کے برابر جنت عطا فرما دی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک طرف تو اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ اس نے کتنی رحمت اس بندے پر کی کہ 10 زمینوں کے برابر اس کو جنت عطا کی، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا علم آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ساتھ جہاد کی تیاری کرنے والوں کا ذکر فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ انی لا عارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم خیر فوارسا او من خیر فوارسا علی ظہر الارض یومئذ، کہ میں ان کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، اور روئے زمین پر بہترین سوار جو ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں۔ اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 391 پر ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فیہ مع کونہ من المعجزات دلالۃ علی ان علمہ علیہ السلام محیط بالکلیات والجزئیات من الکائنات وغیرہا۔ اس حدیث میں معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی اور جزئی واقعات کو گھیرے ہوئے ہے، کہ اللہ رب العزت نے کل کائنات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام فرمایا اور قیامت تک کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر اس کو بیان فرما دیا۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے اس کو بلا دیا اس نے بلا دیا، کہ آپ نے اتنا بڑا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا بیان فرما دیا۔ اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 390 پر اور صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ 219 پر موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کائنات کا علم عطا فرمایا، ابتدا سے لے کر انتہا تک، قیامت تک، نیا قیامت کے بعد جنت دوزخ آپ کو سارا علم عطا فرما دیا گیا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، تو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز کو ادا کرو،
اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ماہ رمضان آئے تو ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اور اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس عبادت پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جو کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 31 پر، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 79 پر، اور صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 4 صفحہ 12 پر موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہ کر اہل جنت کو بھی جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، آپ اس کو بھی جانتے ہیں، کون جہنم میں جائے گا آپ اس کو بھی جانتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے تمام علوم آپ کو کائنات کی جو تھی وہ عطا فرما دیے۔ ادھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فہو یہدی فی النار الآن حتی انتہا الی قادھا، کہ یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، فرمایا اب اس کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 381 کے اوپر نقل کیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جنت نہیں بلکہ دوزخ کے حالات بھی جانتے ہیں۔ دوزخ میں گرنے والا پتھر جو 70 سال گرتا رہا تو 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا۔ اس سے پتہ چلا کہ جہنم کتنی گہری ہے اور کتنی بڑی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے جنت کو اتنا وسیع کیا ہے کہ کوئی انسان یہ بیان نہیں کر سکتا کہ جنت کتنی بڑی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں منکروں کے لیے جو دوزخ بنائی ہے وہ بھی لامحدود ہے، اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی پیمائش جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اور اس طرح ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوا فی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 390 کے اوپر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری زمین کے مشرق و مغربوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا مشاہدہ جو ہے وہ کروا دیا ہے۔ اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تدعو اعناق الابل ببصرہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 393۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر علامہ بدر الدین عینی، علامہ نور الدین علی بن احمد، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی کتابوں میں اس آگ پر تبصرہ کرتے ہوئے اس حدیث کی شرح لکھتے فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے لکھا ہے کہ حدیث کے مطابق یہ آگ 5 ربیع الآخر 654 ہجری میں جمعہ کے دن دوپہر سے پہلے حجاز مقدس مدینہ منورہ کی شرقی جانب نصف روز کی مسافت پر زمین سے بادل کی طرح گرجتی ہوئی نکلی۔
اس آگ کی لمبائی 12 میل، چوڑائی 4 میل اور گہرائی آدمی کے 1.5 قد کے برابر، بادل کی گرج اور دریا کے جوش میں رواں دواں تھی۔ یوں دکھائی دیتی تھی کہ ایک بہت بڑا شہر جس کی شہر پناہ دیوار نے ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس میں بڑے بڑے برج اور مینار ہیں۔ اس آگ کے شرارے بڑے مکانوں کے برابر تھے، پتھر اور پہاڑ کی سکے کی طرح پگھلا رہی تھی اور جاگ نکل رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا کہ اس کے سیاہ اور سرخ نہریں نکل رہی ہیں، پتھر پگھل کر سرخ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہایت ہی تعجب خیز چیز ہے کہ وہ آگ ہماری دنیاوی آگ سے بالکل برعکس تھی، کہ وہ پتھروں کو تو خوب جلا رہی تھی، مگر درخت اور خشک تر لکڑی اس سے بالکل نہیں جلتی تھی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آگ کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 650 سال کے بعد اس آگ کا ظہور ہوا، وہ آگ نکلی، اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 650 سال پہلے ہی فرما دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم علم عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے عطا کردہ علم سے ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورتی قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت انت عالم قال فوضع کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہ بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض۔ میں نے اپنے پروردگار کو اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ خدا تعالیٰ عز و جل نے مجھ سے پوچھا ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عز و جل تو ہی خوب جانتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، ید قدرت جو ہے میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا، جس کی سردی ٹھنڈک میں نے اپنی سینے میں محسوس کی، اور مجھے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف کے اندر ہے، باب المساجد کے اندر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی رات جب اپنا جلوہ عطا کیا، اپنا دست ید قدرت آپ کے شانوں پر رکھا، تو جس کی برکت سے آپ نے تمام زمینوں اور آسمانوں کی تمام چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم علم عطا فرمایا تھا۔ تو آج کی ہماری نشست یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر تھی، اور اس میں دلائل دیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔